پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر مشکل وقت میں قوم کی آگاہی اور رہنمائی کے لیے خوبصورت پروگرامز کا تحفہ دیا ہے، جن میں انتہائی اہمیت کا حامل پروگرام پیغام پاکستان ہے۔ جی ہاں، اس کے 50 پروگرام کامیابی کے ساتھ نشر کیے گئے اور آج ہم الحمدللہ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ اس پروقار تقریب میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے کلام کے آخری ایڈیشن قرآن مجید فرقان حمید سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب قاری فقیر محمد مسعودی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، کائناتی پست و بالا کے اندر ہر نعمت ایک وقت میں رحمت ہوتی ہے اور وہی نعمت کسی وقت زحمت بھی بن جاتی ہے، مگر پوری کائنات کے اندر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد رحمت ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو ہر لمحہ، ہر گھڑی
اور ہر ساتھ رحمت ہی رحمت ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیاء ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت۔ حاضرین گرامی، پی ٹی وی کے پروگرام پیغام پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ اس دھرتی کے نوجوانوں، بچوں اور آنے والی نسل کو قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد سے روشناس کرانے کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے لاتعداد اور بے مثال قربانیوں اور جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس سے اپنی یوتھ کو آگاہ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ پاکستان کسی پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا۔ پیغام پاکستان در حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام ہے، جسے انہوں نے یوں بھی فرمایا، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے،
میرا نور بصیرت عام کر دے۔ پیغام پاکستان پروگرام کے میزبان عالمی شہرت یافتہ اور زینت القرا جناب قاری سید صداقت علی صاحب سے میں التماس کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو لاتعداد ہیں، اب کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا کرنا چاہو تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ملک پاکستان ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں ملی، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کی بنیادوں میں شہداء کا خون ہے۔ پاکستان بن گیا، اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے ہماری افواج پاکستان کے ہزاروں نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک وقت آیا کہ ملک پاکستان میں دہشت گردی، ایکسٹریمزم کی ایک یلغار آئی۔ اس میں نہ کوئی مسجد بچی، نہ کوئی گرجا بچا، نہ کوئی جنازہ بچا، نہ کوئی اسکول بچا، ہر طرف دہشت گردی عام ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ عین اسلامک ہے۔ انہوں نے حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر ایک نیریٹو، ایک بیانیہ تیار کیا، کاؤنٹر کیا اس چیز کو جو وہ کہہ رہے تھے۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فتویٰ صادر کیا کہ جو شخص بھی کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جس نے ایک شخص کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس فتوے کا، اس نیریٹو کا نام رکھا گیا پیغام پاکستان۔ اور الحمدللہ پیغام پاکستان کے اس نیریٹو کو پوری دنیا میں تقریباً 10,000 سے زیادہ علماء، اسکالرز، مفتیان حضرات نے انڈوز کیا، انکلوڈنگ گرینڈ مفتی ایجپٹ اور گرینڈ امام ایجپٹ۔ ان سب لوگوں نے مل کر، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اور پھر اس پورے پروگرام کو، اس بیانیہ کو، اس نیریٹو کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، متعارف کرایا گیا، یہاں تک کہ کیپٹل ہل، وائٹ ہاؤس، کانگریس، سینٹ، وہاں تک یہ بیانیہ پہنچا۔ اور اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور اس کو انڈوز کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت جو کام کر رہا ہے دہشت گردی کے خلاف، وہ بالکل وقت کی ضرورت ہے۔ بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ممالک میں بھی اس قسم کے انٹرنیشنل سیمینارز کریں گے۔ پاکستان ٹیلی ویژن مبارکباد کا مستحق ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے پروگرام ترتیب دیے، اور اس ضرورت کو بالخصوص محسوس کرتے ہوئے پیغام پاکستان کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا۔ اب تک 50 سے زیادہ پروگرام اس کے چل چکے ہیں، اور مختلف یونیورسٹیز میں جا کر، مختلف شخصیات کے جا کر، ان کا نالج، ان کی ایجوکیشن، ان کی ریسرچ سے ہم عوام الناس کو اور بالخصوص یوتھ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، پاکستان کیسے بنا۔ ہماری یوتھ جو ہے وہ بالکل پاکستان سے دور ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا وجود کیسے معرض وجود میں آیا۔ تو ان سب کو اس پروگرام کا مقصد ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے، لوگوں کو جوڑا جائے، محبت تقسیم کی جائے، پیار تقسیم کیا جائے، آپس میں ملایا جائے، نفرتوں کو دور کیا جائے، اپنے اختلافات کو دور کیا جائے، اور اجتماعیت کے ساتھ ملک پاکستان کی خدمت کی جائے۔ ہمارے بڑے بڑے میں تو بولنا میرا فن نہیں ہے، میرا فن تو قرآن پڑھنا ہے، مگر میں ان علماء اور شخصیات کو سن کر چند کلمات بول رہا ہوں، اور اس پروگرام کے ذریعے مجھے بولنا بھی تھوڑا بہت آ گیا ہے، یہ بھی الحمدللہ اچھا کام ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اس پر تبصرہ کریں گے۔ میں آپ سب کی آمد کا بے حد مشکور ہوں، شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ معزز سامعین گرامی، پاکستان کا قیام جس نظریے کی بنیاد پر ہوا وہ نظریہ ہے قرآن اور سنت کا۔
اسی وجہ سے قرارداد مقاصد کو دستور پاکستان کا حصہ بنایا گیا اور یہ واضح کر دیا گیا کہ پاکستان کی ریاست کے اندر کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہو سکتا، اور اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ادارے اور مختلف فورمز قائم کیے گئے ہیں، اور آج الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 95% قوانین قرآن و سنت پہ مبنی ہیں، اور اگر کچھ قوانین اس کے مطابق نہیں بن سکے تو وہ سفارشات مرتب کر دی گئی ہیں۔ میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر صاحبہ، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کو۔ یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام پاکستان، یہ پیغام محبت ہے، پیغام امن ہے، اور امن کی راگنی جہاں جہاں پھیلتی ہے یقیناً وہ ابر رحمت بن جاتی ہے، اور جہاں ابر رحمت برستا ہے وہاں شجر سایہ دار اگتے ہیں، اور شجر سایہ دار یا تو گھنی چھاؤں پھیلاتے ہیں یا پھر شیریں پھل، اور یقین کریں امن اور محبت کا پیغام ہی اصل میں جس طرح ایک درخت کا شیریں پھل دینا اصل کام ہے، ایک انسان کا کام بھی یہی ہے کہ وہ نفرت، عداوت اور دشمنیوں کو ختم کر کے صرف امن کا پیغام پھیلائے۔ اور قاری سید صداقت علی صاحب کو بجا طور پر مبارکباد دینا چاہوں گی کہ یہ پیغام پاکستان جو ہے یہ اصل میں نئی نسل میں یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور آج ہم بجا طور پر اس بات پر متفق ہیں اور فخر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم ایک پرامن قوم ہیں اور ایک پرامن ملک ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ کھلے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات تنگ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے کہ ہم سب پھر ایک ہو جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ قابل احترام سامعین گرامی، برطانوی استعمار نے بر صغیر کا اقتدار جب مسلمانوں سے چھینا اور تمام اہم سیاسی، دفاعی اور معاشرتی ادارے یا تو ختم کر دیے گئے یا غیر مؤثر کر دیے گئے اور اسلامی تہذیب و تمدن پر منفی اثر ڈالا، مسلمان پسماندگی کا شکار ہو گئے۔ تقسیم ہند کے موقع پر مسلمانوں نے ہندو اکثریت کی غلامی سے بچنے کے لیے علیحدہ ریاست کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ اسی ریاست کا تصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اور اس کو عملی جامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنایا، اور بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ میں دعوت اظہار خیال کے لیے التماس کروں گا ڈاکٹر سمینہ مظہر صاحبہ، پرنسپل یونیورسٹی آف ایجوکیشن۔ ہم آج کی جنریشن سے ہی بات شروع کرتے ہیں، آج کی جنریشن ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ بچوں کے جو ٹوٹل دوست ہیں وہ ویب سائٹس کے اوپر ہی ہیں، تمام ٹاپکس جو وہ لیتے ہیں وہ وہاں سے ہی لیتے ہیں، تو وہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت زیادہ کرگسیت ہے۔ جو بھی موضوعات وہ دیکھتے ہیں وہاں کے اوپر آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ کوئی ان کو اسلام کی طرف یا پاکستانیت کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ وہاں جو کچھ بھی دکھایا جاتا ہے میٹیریلزم، فحاشی، ناچ گانا اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سارے جانتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی ویب سائٹ بھی کھولتے ہیں تو آپ کو ساتھ میں پیرل یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ایسے میں بچے ایک طرح سے گم ہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ ان کی شناخت کیا ہے، وہ ان کے پاس وراثت کیا ہے، وہ کس کی اولاد ہیں، وہ مسلمان ہیں اور وہ پاکستانی ہیں۔ ایسے میں یہ جو پروگرام ہے، ایک پروگرام میں میں نے بھی شرکت کی تھی۔ قاری صاحب کی کوشش مجھے ایسے لگی جب میں نے اس میں شرکت کی، اور اب مجھے زیادہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ بچوں کو ہلا کے یہ بتانا ہے کہ تم گدھ نہیں ہو، تم کرگس نہیں ہو، تم شاہین ہو، تم مسلمان ہو، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے تمہارے پاس، تم وہ نہیں ہو جو یہ لوگ ہیں۔ اور یہ کام اس لیے بڑا مشکل ہے کہ انہیں بہت طرفوں سے اس بات کا سامنا ہے کہ ان کی شناخت گم کر دی جائے۔
تو قاری صاحب آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن یہ اس طرح لگا جیسے کہ بہت گھپ اندھیرے میں ایک دیا ہو، اور ایک دیا پہلا دیا جلانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو خدارا بہت دور تک پھیلائیں۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے بہت گمبھیر خاموشی میں، پریشان کن خاموشی میں ایک اذان کی آواز سنائی دے۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، پیغام پاکستان نام ہے محبت کا، نام ہے امن کا، نام ہے برداشت کا۔ اسی وجہ سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی، لیکن انہوں نے یہاں کے باشندوں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی، اور اس خطے میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے سے پہلے، حکومت قائم ہونے کے بعد اور حکومت ختم ہونے کے بعد بھی غیر مسلموں کی ہمیشہ اکثریت رہی۔ اس کے پیچھے اصول یہ کار فرما تھا جو سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 256 میں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ بات جب بھی کی جاتی ہے محبت کے ساتھ کی جاتی ہے، برداشت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اپنے دوسرے مہمان جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، ڈی جی محکمہ اوقاف پنجاب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ میں آج کے اس عظیم اور وقی پروگرام اور تقریب کے انعقاد پر جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب اور پاکستان ٹیلی ویژن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پیغام پاکستان آج اس عہد اور اس دور میں ایک ایسا بیانیہ ہے، ایک ایسا نیریٹو ہے جس کی ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کو جو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سے بہت خوفناک، بہت خطرناک وہ انتہا پسندی ہے، تشدد ہے، دہشت گردی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا ناطہ صرف محراب و منبر سے جوڑا جاتا ہے، حالانکہ سوسائٹی کے مختلف شعبہ جات اور مختلف طبقات حیات، ان کے اندر بھی آج بتدریج یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج محراب و منبر کے لوگ اس پر بہت مستعد ہیں۔ پیغام پاکستان اس اعتبار سے ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جس پر یقیناً اس کے تخلیق کار اور اس کے ریلیونٹ شعبے وہ لائق تحسین ہیں۔ آج پی ٹی وی جس استقامت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے بڑھ رہا ہے، میں اس پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن لاہور مرکز، اس کے پورے سٹاف کو اور بالخصوص اس کے جی ایم کیسر شریف صاحب کو، اور میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں دوبارہ قاری سید صداقت علی شاہ صاحب کو۔ میں دعا گو ہوں کہ ایسا پروگرام جو سوسائٹی میں رواداری، انسان دوستی، اخوت اور بھائی چارے اس کے فروغ کا باعث ہو۔ یقیناً یہ ایسے پروگرام اس وقت بہت زیادہ اہم بھی ہیں اور ہماری ضرورت بھی ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، پیغام پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے، اور یقیناً یہ لیسن قرآن مجید کے 4 پارے میں ہمیں دیا جاتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیہ کریمہ کا اصل مفہوم تبھی سمجھ میں آتا ہے جب اس سے پچھلی آیہ کریمہ نمبر 102 کو پڑھ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور وہ ڈرنے کا حق کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے غیر مسلمی کی حالت میں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اگر تم تفرقے بازی میں پڑ گئے تو یقیناً تفرقے بازی کی حالات میں اگر تمہیں موت آتی ہے
تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں غیر مسلمی کی حالت میں آئے گی۔ پیغام پاکستان نے ہمیں سبق یہی سکھایا ہے کہ اتحاد و اتفاق قائم کیا جائے۔ میں دعوت اظہار خیال کے لیے درخواست کروں گا ڈاکٹر عبد الخبیر آزاد صاحب، چیئرمین روت حلال کمیٹی، خطیب بادشاہی مسجد۔ ہم نے اس پیغام پاکستان کو، جو پاکستان کا نیریٹو ہے، پاکستان کا بیانیہ ہے، پاکستان کا فتویٰ ہے، اس کو ہر گھر کی آواز بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا کہ یہ وطن عزیز ایسے نہیں ملا۔ لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اور پھر بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے اس ملک پاکستان کو بنانے میں ایک کردار ادا کیا، جس میں ہر سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے زعماء بھی تھے، رہنما بھی تھے، علماء بھی تھے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وطن عزیز پاکستان کو بچانے میں وہی کردار ادا کریں جو ہمارے بڑوں نے اس وطن عزیز کو بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، وہ کہتے ہیں نا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج برداشت کی ضرورت ہے، آج صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو۔ اور میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان، اور ایک جگہ فرمایا دوسرا انسان۔ تو آئیں اس پیغام پاکستان کی چھتری کے نیچے ہم جمع ہو کر، ایک ہو کر، متحد ہو کر اس وطن عزیز پاکستان کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم کسی دشمن اور کسی غیر کے ایجنڈے اور سازشوں کو اس وطن میں نہیں چلنے دیں گے۔ ہم اپنی پاک مسلح بہادر افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عزم استحکام جو کہ ابھی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور استحکام ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا، استحکام ہوگا تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ آئیں مل کر اس وطن کو آگے لے کر بڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت اظہار خیال کے لیے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل، پرنسپل جامعہ نعیمیہ جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سے التماس کروں گا۔ یہ جو پیغام پاکستان کی ڈاکومنٹ ہمارے سامنے ہے، یہ 2018 میں ایوان صدر میں ایک باقاعدہ تقریب میں اس کو اناؤنس کیا گیا، اور اس باقاعدہ تقریب کے بعد آج کم و بیش 6.5 برس کا وقت گزر چکا ہے کہ ہم اس پیغام پاکستان کے حقیقی معاملات کو لے کر، اور اس پیغام پاکستان کے ان نکات کو لے کر جو کہ ملک میں رہنے والے ہر باشندے کو امن کا پیغام دیتا ہے، ملک کے کریے کریے میں لے کر چل رہے ہیں۔ سینکڑوں پروگرام پیغام پاکستان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہو چکے، اور پیغام پاکستان کے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے وہ ملک کے طول و عرض میں
ہزاروں کی تعداد میں علماء کا اس پیغام پاکستان کے ڈاکومنٹ کو انڈوز کرنا، بلکہ یوں کہیے کہ یہ بنیادی طور پر علماء کا ہی تیار کردہ ڈرافٹنگ علماء ہی نے اس کی ہے، جسے پھر باقاعدہ IRI میں ایک شعبہ بنا کر سپرد کر دیا گیا کہ آپ ملک کے طول و عرض میں پیغام پاکستان کے اس انیشیٹو کو لے کر چلیں گے۔ پیغام پاکستان کا یہ انیشیٹو نہ صرف پیغام پاکستان بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دختران پاکستان یعنی خواتین کے اندر اسی ہی قسم کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ان دونوں ڈاکومنٹس کو لے کر کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پیغام پاکستان کے امپلیمنٹیشن کی کئی جہات ہیں، جس میں سے ایک جہت ہم نے قاری سید صداقت علی صاحب کے اس پروگرام کے ذریعے دیکھی۔ اس کی دیگر جہات مختلف مدارس کے اندر اس پروگرام کا انعقاد پذیر ہونا، مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس پیغام کو لے کر چلنا، جمعے کے خطبات میں اس پیغام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ اگر میں یہ کہنا چاہوں تو بے جانا ہوگا کہ جو اسلام کا امن کا پیغام ہے، اس امن کے پیغام کو پیغام پاکستان کے اندر سمو دیا گیا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پیغام پاکستان کے اس انیشیٹو کو اگر صحیح طور پر لے کر چلا جائے گا اور پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے صحیح منظرنامے کو سامنے لانے کے لیے ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر پاکستان پہ ہونے والی اس قسم کی تمام کے تمام حرکات اور پاکستان پہ ہونے والے اس طرح کے تمام حملے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعوت اظہار خیال کے لیے جرنلزم کی دنیا کے آفتاب، سینئر جرنلسٹ اور ہمیشہ ملک و قوم نے ان سے رہنمائی حاصل کی، میری مراد جناب مجیب الرحمان شامی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ پاکستان امن کا نام ہے، ایک دوسرا رواداری کا نام ہے، خیر سگالی کا نام ہے، اللہ کے آگے جھک جانے کا نام ہے۔ دنیا میں کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہو۔ پاکستان کی تخلیق کا سبب اسلام ہے، اور اس لیے پاکستان کے خلاف سازشیں بھی بہت ہیں، پاکستان کے دشمن بھی بہت ہیں۔ تو نے بلبل جب سے دو تن کے لیے ٹوٹتی ہیں بجلیاں ان کے لیے۔ تو قاری صداقت علی صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور PTV کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ پیغام پاکستان کو فروغ دے رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، آگے پھیلا رہے ہیں۔ قاری صداقت علی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ اسی طریقے سے اس پیغام کو عام کرتے رہیں اور پاکستان کو آگے بڑھاتے رہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا، آگے بڑھے گا، اور عالم اسلام میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ خواتین و حضرات، بلا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ریکویسٹ کروں گا وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خوبصورت خطاب سے ہمارے حاضرین کو نوازیں۔ جناب احسن اقبال صاحب۔ آج پاکستان جس جگہ پہنچ گیا ہے، پوری قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے مستقبل کی سمت کو کس دھارے پر ڈالنا ہے۔ یہ ملک 1947 میں قطعاً اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کے پسماندہ ملکوں، دنیا کے غریب ملکوں، دنیا کے بدامنی اور دہشت گردی
سے شمار کیے جانے والے ملکوں، دنیا میں جہالت اور بیماری کی صف میں پہچان کیے جانے ملکوں میں شمار ہو۔ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس ملک کا خواب دیکھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کو ثابت کر سکیں کہ ہم مسلمانان جنوبی ایشیا دور جدید میں اسلام کے آفاقی اصولوں کی روشنی میں ایک کامیاب ریاست بنا کر اور چلا کر دنیا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کیا پاکستانی قوم میں ذہانت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانی قوم میں محنت کی کمی ہے؟ کیا پاکستانی قوم میں دیانت کی کمی ہے؟ آج بھی پاکستانی قوم کی اکثریت صبح اٹھ کر نہایت محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنے اپنے کام پر جاتی ہے اور پوری محنت کے ساتھ اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ انفرادی طور پہ ہمارے پاس اہل لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری انفرادی محنت، ہماری انفرادی صلاحیت کارگر نہیں ہو رہی؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کسی بھی کامیاب نظام میں اس وقت تک کامیابی نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ اس نظام کے اندر انفرادی صلاحیت کو اجتماعی کارکردگی میں نہ ڈھال لیا جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم اپنی انفرادی کارکردگی اور ہنر کو ایک اجتماعی صلاحیت اور کارکردگی میں ڈھالنے میں ناکام رہے ہیں۔ دنیا میں ہر کامیاب ملک نے جس نے ترقی کی ہے، اس نے امن سب سے پہلے قائم کیا۔ امن کے بعد سیاسی استحکام پیدا کیا۔ سیاسی استحکام کے نتیجے میں اپنے ملک کی پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا اور پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ساتھ اصلاحات کے ایجنڈا کو نافذ کیا تاکہ وہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم پلہ رکھ سکیں۔ یہ وہ 4 بنیادی اجزائے ترکیبی ہیں کہ جو آپ کو جاپان سے لے کر ترکی تک ہر اس ملک کی کامیابی کی پشت پہ نظر آئیں گے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کامیابی حاصل کی۔ آج پاکستان کے مسائل کا حل کسی اور چیز میں نہیں ہے سوائے اس میں کہ پوری قوم مل کر فیصلہ کر لے کہ ہم نے امن پر، استحکام پر، پالیسیوں کے تسلسل پر اور اصلاحات کے ایجنڈے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور کسی کو انہیں متاثر کرنے کی اجازت نہیں دینی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک طرف ہمارے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، دوسری طرف ہمارے وسائل میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ہم دنیا کے سب سے بڑے موسمیاتی تبدیلی کا شکار ہونے والے ممالک کی فہرست میں ہیں کہ جہاں پر خوراک کی پیداوار، پانی کے وسائل اور ہماری زراعت، ان سب کے لیے شدید خطرات ہوں گے اور ہمیں ان مسائل کا ادراک نہیں ہے۔ آج ہم جب دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو دنیا میں ایک تلاطم برپا ہے۔ اس تلاطم میں سب سے زیادہ شکار مسلمان ممالک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ رویے ہیں
جن کی سرکوبی کے لیے پیغام پاکستان کے ذریعے تمام علماء کرام نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی، خودکش بمباری جیسے اقدامات کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اسلام کی غلط تعبیر ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، 1 کروڑ سے کم آبادی کا ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اس نے جس بربریت کا اور صفاقی کا بازار غزہ میں اور فلسطین میں گرم کر رکھا ہے، مجھے بتائیں کہ اس 1.5 ارب کی آبادی اس کے آگے بے بس تماشائی بن کر کیوں کھڑی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں اس ظلم اور اس بربریت کے خلاف جو دنیا کی طاقتیں ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مغرب کے تمام ممالک جو انسانی حقوق کے علمبردار بنتے ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی علمبرداری کے پرچم کو اپنی آنکھوں پہ باندھ کے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور اسرائیل کو قتل عام کا کھلا لائسنس دے دیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس ایمان کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے ایک مقالہ پڑھا کہ اس دور میں جسے گولڈن ایج آف اسلام کہا جاتا ہے، فن تعمیر، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، فلسفی، دنیا کے ہر علم کی قیادت مسلمان سائنسدان یا مفکر کے پاس تھی، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ ان کا قرآن مجید سے تعلق تھا، چونکہ قرآن مجید ایک علم کی کتاب ہے اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ علم کی جو پورا علم کا منبع جو ہے وہ خدا کی ذات ہے، تو لہٰذا اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو علم کی سیڑھی کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، اور چونکہ انسان کا علم پرفیکٹ نہیں ہے، اس کو اپنے علم کی سیڑھی کو خدا تک لے جانے کے لیے اور خدا کو پہچاننے کے لیے مستقل جستجو اور تحقیق کی روایت میں جھونکنا لازم ہے۔ تو لہٰذا مسلمان خدا تک پہنچنے کے لیے، خدا کی شناخت کے لیے علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ علم کے اندر پوری دنیا میں قیادت کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر یونیورسٹی آف کیلگری یہ سمجھتی ہے کہ قرآن مجید نے وہ گولڈن ایج پیدا کی جس میں ہم نے علم کی قیادت حاصل کی، تو کیا نعوذ باللہ قرآن مجید میں کوئی تحریف ہو گئی ہے؟ کیا آج کا قرآن مجید اس دور کے قرآن مجید سے بدل گیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک قرآن مجید میں ایک کوما فل سٹاپ زیر زبر پیش کی تحریف نہیں ہو سکتی، تو قرآن مجید تو وہی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اگر قرآن مجید وہی ہے تو اس دور کے مسلمان اس سے انسپریشن لے کے پوری دنیا میں علم کی قیادت پہ فائز تھے، اور آج اسی قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کی پستی کے اندر کیوں علم کی پستی میں گھرے ہوئے ہیں؟ صاف ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر اور ہمارے دماغوں پر زنگ لگ گیا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس سے انسپریشن نہیں لے سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے
ہر جگہ کہا کہ میری نشانیاں دیکھو، اور اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ ہر جگہ دو انسانی فیکلٹیز کو اللہ نے دعوت دی کہ انہیں استعمال کرو، بصارت اور عقل۔ تو ہم نے جب سے بصارت پہ پردے ڈالے اور عقل پہ تالے لگائے، اور اب کہا جاتا ہے جی اسلام کا عقل سے کیا تعلق ہے، جبکہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقل کو ہی بنیاد بنایا ہے اپنی پہچان کی، کہ اپنی عقل کو استعمال کرو اور اپنی عقل سے میرے تک پہنچو گے، اور ہم نے عقل کو مذہب سے باہر نکال دیا۔ ہمیں آج ایک فکری نشت ثانیہ کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام کو فتوے بازی سے نکال کے دوبارہ علم، تحقیق، تفکر، تدبر کی اس روایت پر کھڑا کریں جو قرآن مجید ہمیں راستہ دکھاتا ہے، اور جس پر چل کر ماضی میں بغداد اور اسپین کی سلطنتوں کے پرچم جو ہیں وہ پوری دنیا پر لہرائے، اور پوری دنیا نے وہاں سے علم کے چشموں سے فائدہ اٹھایا، اور وہ یورپ جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس میں بھی نشت ثانیہ اس علم کے چشموں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اب ہم سب کا فرض ہے کہ ہم پاکستان کو امن اور استحکام کے راستے پہ ڈالیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آئیے عہد کریں کہ ہم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ امن کا گہوارہ بنانے کے لیے شدت پسندی، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو ہر محاذ پہ شکست دیں گے۔ ہر اس آواز کا مقابلہ کریں گے جو ہمیں آپس میں لڑائے۔ ہم اس ملک میں امن اور سیاسی استحکام کو قائم رکھیں گے تاکہ ان مشکلات سے نکل کر پاکستان کو دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں کھڑا کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آج کی تقریب کا اگلا مرحلہ جو ہمارے مہمانان گرامی کو شیلڈ پیش کی جائیں گی، میں پیغام پاکستان کے ہوسٹ اور میزبان جناب قاری سید صداقت علی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے چیف گیسٹ منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال صاحب کو اپنے دست مبارک سے شیلڈ پیش کریں۔ جناب قاری سید صداقت علی صاحب، میزبان پیغام پاکستان، منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال صاحب کو شیلڈ پیش کر رہے ہیں۔